اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ہمارا مدنی بہستی زیور کا تیسرا حصہ۔ ماشاءاللہ سے آج تیسرا حصہ شروع ہو گیا ہے اور پارٹ اس کا 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا بیان، باب ہے اول۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بہت ثواب ملے گا۔ روایت ہے کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ مسئلہ ہے 1۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں۔ چھوٹے بچے نہ ہوں، بالغ ہوں، ہر عورت مرد پر روزے رکھنا فرض ہے۔ 1 سال میں 1 مہینے کے رمضان مبارک کے بڑا روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور بالغ نہ ہو فرض ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی روزے کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی منت مانے نا، یہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ کام ہو جائے تو روزہ رکھوں گا، وہ فرض ہو گیا رکھنا۔ اگر ہم نے بولا 8 دن لگاتار روزے رکھنے ہیں تو رکھنے ہی ہے 8 لگاتار ہی۔ اگر یہ کہ جمعے کا رکھوں گا یا جمعرات کا رکھنا ہے تو جیسا بھی بولا ہے، جیسی نیت کری ہے ویسا ہی ہمیں رکھنا پڑے گا۔ اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں اور اس کے سوا اور سب روزے نفل ہیں۔ رکھیں تو ثواب ہے اور نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقرہ عید کے دن اور بقرہ عید سے بعد 3 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ 2۔ جب سے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دیں اور مرد سے ہم بستر بھی نہ ہو، شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ مسئلہ ہے 3۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستر ہوئی تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گی، یا عربی میں یہ کہہ دے کہ وہ بھی سومی غدن نویتو، تو بھی کچھ حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ مسئلہ ہے 4۔ اگر کسی نے دن بھر نہ تو کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہی لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا، مگر بھوک نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانا پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتے تو ضرور ہو جاتا، وہ روزہ ضرور ہو جاتا، لیکن نیت سے ہے نا ساری بات، نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ ہے 5۔ شرع سے روزے کا وقت روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے
جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض عورتیں پچھلے کو سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح نہ ہو برابر کھا پی سکتی ہے، چاہے نیت کو کر چکی ہو یا ابھی نہ کی ہو۔ سمجھتے ہیں نا، ہم نے سحری کھا لی، نیت کر لی، اب کچھ بھی نہیں کھائیں پئیں گے، اگر ٹائم ہے تو کھا پی سکتے ہیں، نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ابھی۔ اور یہ ہے رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ۔